السلام علیکم میرے دوستو۔ دنیا کے ادب میں 3 سفرنامے عالم بالا کی خبر لاتے ہیں۔ یہ سفرنامے عالم حیرت کے ہیں اور رہنی تجربات سے لبریز ہیں۔ ان میں سے آخری علامہ اقبال کا ہے اور اس سے پہلے دانتے کی ڈیوائن کامیڈی اور طرز تحریر کے بانی محی الدین ابن حربی کی فتوحات مکیہ ہے۔ ابن حربی دنیا اسلام کے وہ فرزند ہیں جسے عرفۂ شیخ اکبر کے نام سے یاد کرتے ہیں اور جس کی علمی روایات پر یورپ نے تحریک حیائی علوم کی بنیاد رکھی تھی۔ ابن عربی اس سرزمین پر پیدا ہوا، عقلیت، فلسفہ اور منطق کو سلجھاتا ہوا روشنی سفر کا راہی بن گیا اور بغداد اور رمشق کی خاک چھانی۔ اس کی کتاب فصوص الحکام تصوف کے راستے میں مسافروں کے لیے ان چند کتابوں میں سے ایک ہے جنہیں پڑھنے سے پہلے تزکیہ، تقویٰ اور ایمان کی پختگی کی معراج حاصل کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس میں کائنات کے ایسے اسرار العموز سے پردہ اٹھایا گیا ہے جنہیں چھپانے میں ہی صوفیہ کرام عافیت سمجھتے تھے کہ ایسا صرف ان آنکھوں کو اشکار ہونا چاہیے جو اللہ کے خوف سے متقی ہوں اور جنہیں یقین کی حد تک ایمان کی دولت میسر ہو۔ محی الدین ابن حربی قرآن کی تعلیمات بحر رسالت میں متزن ہے اور قرآن سنت سے ابدار موتی چن چن کر لاتا۔ ابن حربی کا ایک رسالہ آج کے دور کے بارے میں پیش گوئیاں بھی کرتا ہے اور پیش گوئیوں پر مشتمل ہے۔ وہ مغربی دنیا کے نشر العلوم سے پہلے ہی ان باتوں کا ذکر کر چکا ہے۔ یہ پیش گوئیاں آج سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق یہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، آنے والے زمانوں میں جھانک رہا ہوتا ہے۔ اور ابن حربی کی ان پیش گوئیوں کو دیکھیے اور اپنے ارد گرد جائزہ لیجیے کہ تقریباً 700 قبل پیدا ہونے والے شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے سرفراز کیا تھا۔ اگر تم مشرقی ہو تو تمہارا مغربی حصہ اچھا ہے، اگر تم مغربی ہو تو تمہاری مغربی سمت اچھی ہے، تم فاتح ہو تو زمیوں اور مفتحوں سے حلت بددار ہیں، اور محکوم ہو تو حاکم قابل رشک اور حسد بنا ہوا ہے۔ تم اس کا مطلب نہیں سمجھتے۔ قرب قیامت میں ایسے دن آئیں گے کہ مشرق والے مغرب کی تعریف کریں اور اس کی خوبیوں پر فریختہ ہوں گے، اور مغرب والے مشرق کے محسن پر شفافتہ ہوں گے۔ دولت مند مفلسوں کو بہتر سمجھیں گے اور مفلس دولت مندوں کو حسد سے دیکھیں گے، غرض ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتے ہوں گے۔ لوگ اپنے اندر کی خوشیوں اور خوبیوں کو بھول جائیں گے اور اس دور میں خوشی شراب کی عوض خریدی جائے گی۔ انسان کو قدر اطمینان اور سکون صرف نیند کی نیم بے ہوشی میں میسر آ سکے گا۔ اس زمانے میں عورتیں مردوں کے مراتب عقل اور ہنر سے بڑھ جائیں گی اور مرد کی مردانگی فقط ریشمی رہ جائے گی۔ چاندی اور سونے کی قدر گھٹ جائے گی اور لوہے کی قدر بڑھ جائے گی۔ چاندی اور سونے کی ہم شکل دھاتیں نکل آئیں گی اور ان کی اشیاء ہر گھر میں رواج کریں گی اور وہاں پر موجود ہوں گی۔ آخرت کے راستوں سے بھی بے پرواہ ہوگی اور صحراؤں کے رستے خوبصورت بنائے جائیں گے۔ بازاروں میں بیٹھ کر کھانا کھانا فخر سمجھا جائے گا اور تم کھانا کھانے کے لیے بھی لوہے کے ہاتھ بناؤ گے۔ تمہارے دسترخوان سینے کے پاس چنے جائیں گے، لباس دامن بریدہ پہنا جائے گا اور اس میں اتنی قسمیں ہوں گی کہ آج ان کا خیال آنا بھی دشوار ہے۔ ماں باپ کی عزت مثال ایک دوست کی ہوگی، بیویوں کو سجدہ کیا جائے گا، مذہب کے نام لے کر حکومت کی جائے گی لیکن صحیح معنوں میں مذہب کی پابندی نہ ہوگی۔ تمہاری جوتیاں زمین کی پشیں ٹکرانے والی اور چلنے میں تم کو مغرور بنانے والی ہوں گی۔ تم جوتیوں کے آگے سر جھکاؤ گی اور اماموں کو پامال کرو گے۔ میرے دوستو، آپ کو اس ویڈیو کے متعلق اور بھی بہت سی معلومات سے آگاہ کریں گے، لیکن اس کی تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں، ایسی انفارمیٹو اور اسلامک چیزیں آپ تک پہنچاتے ہیں، ان سے آپ مستفید ہوتے رہیں اور آپ تک یہ چیزیں پہنچتی رہیں۔ میرے دوستو، بازاروں میں تم دیکھو گے کہ سورج سوا نیزے پر نظر آ رہا ہوگا۔ یہ سورج جگہ جگہ ہوں گے اور تم کو سہانی روشنی بھی دیں گے، مگر اس وقت تمہاری بصارت اور بصیرت میں خلل پڑ جائے گا۔ خیرات لینے اور دینے کے نئے نئے ڈھنگ نکل آئیں گے اور نفسا نفسی کی پکت ہوگی۔ کوئی کسی کے نیک اور بد سے سروکار نہیں رکھے گا۔
خدا کے نام کے بغیر کتابیں لکھی جائیں گی، تمہارا لکھنا بھی لوہے کے محتاج ہوں گے اور تمہاری کتابیں بھی لوہے کی دستکاری سے تیار ہوں گی۔ اس زمانے میں آدمی اپنے خیالات دوسرے ملکوں اور شہروں کے باشندوں کو آن کے آن میں بھیج دیا کرے گا۔ غریب اور مفلس امیروں کی برابری چاہیں گے۔ تم سے 10 قسم کی زکوٰۃ لی جائے گی۔ یہی وہ وقت ہوگا جب تلواریں نیاموں سے تڑپ تڑپ کر نکلیں گی اور آگ کی بارش ہوگی، اور اس بارش میں آگ کے بھاری بھاری اولے ہوں گے جو آدمیوں کو دم بھر میں تباہ و برباد کر دیں گے۔ غور سے سنو، ایک ایسا وقت آنے والا ہے میرے دوستو کہ لوگ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیں گے۔ تمہاری عورتیں ہتھیار باندھ کے میدان جنگ میں جائیں گی اور اس دن ہر باشندے کو جنگ کا بلاوا آئے گا۔ یہ جنگ دین اور ملک کے لیے نہ ہوگی بلکہ خدا کا قہر ہوگا جو بندوں پر نازل ہوگا۔ اس دن کسی کے خون کے قطرے میں عدل و انصاف کی بوند نہ ہوگی۔ اس دن زمین بھی تمہاری لاشوں کو اپنے اندر نہ آنے دے گی۔ وہ بڑا خولناک زمانہ ہوگا۔ تم اس زمانے میں موجود ہو تو ہر وقت اللہ سے توبہ کرو، خدا کے حضور سجدے میں گر کر پناہ مانگو، وہی تم کو اس تباہی اور بربادی سے نجات دے سکتا ہے۔ خدا کے نیک بندوں کو اس وقت گھبرانا نہیں چاہیے، جو اپنے خالق حقیقی کا دامن تھام لیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دے گا۔ خواتین و حضرات، قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ عرب قبائل کی طرح جہالت دنیا بھر میں پھیل جائے گی۔ تیل اور خون اور کئی بنا پر لڑائیاں بھی ہوں گی۔ نیک اور عقل مند چاہیں گے کہ بے وقوفوں کی ضد ختم ہو جائے۔ بادشاہوں کے محل سرنگون ہو جائیں گے، دولت مندوں کے گھر میں فاقہ کشی ہونے لگے گی، عورتوں کے بچوں کی لاشیں جنگلوں میں پڑی سڑتی ہوں گی۔ اس جنگ کے بعد کوئی شخص بادشاہوں کی بات نہ مانے گا اور گھر گھر کی علیحدہ حکومت ہوگی۔ ابن حربی کی ان لکھی گئی پیشن گوئیوں سے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ لیکن اگر کوئی اس علم کے سمندر میں اترنے کی کوشش کرے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے عطا کیا ہے۔ تو آج کے دور کے فتنے و فساد، قاتلوں، غیرت بچانی اور بے سکونی کی تہہ تک پہنچانے اور ان سب کے اسباب تلاش کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کچھ کھول کھول کر بتا دیا ہے اور فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں آدمی کو مجبور کیا جائے گا کہ یہ وہ احمق یعنی پرانے خیالات والا کہلائے یا بدکاری اختیار کر لے۔ جو شخص بھی یہ زمانہ پہ اسے چاہیے کہ بدکاری اختیار کرنے کی بجائے احمق کہلانے پسند کرے۔ پھر فرمایا کہ تمہیں اس طرح چھانٹ لیا جائے گا جس طرح اچھی کھجوروں کو رادی کھجوروں میں سے چھانٹ لیا جاتا ہے۔ تم میں سے اچھے لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور بدترین لوگ باقی رہتے جائیں گے۔ ایک جگہ اور فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر ثابت قدم رہنے کی مثل ہوگی۔ نجات کا راستہ وہی ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور ابن حربی نے اسے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راہ نجات نہیں ملتی۔ جیسے کہ ابن حربی نے کہا ہے کہ تم اگر اس زمانے میں موجود ہو تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، خدا کے حضور سجدے میں گر کر پناہ مانگو اور اس سے معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں اس تباہی اور اس بربادی سے نجات دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات تمام چیزوں سے واقف ہے کہ آپ آنے والے وقت میں کیا کرنے والے ہیں اور آپ کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تمام کلمات ادا کرنے چاہیے اور نماز کی پابندی بھی ضرور کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، یہ تمام چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی اور اس چیز سے ہمیں آگاہ کر دیا تھا کہ آنے والے وقت میں یہ چیزیں ہونے والی ہیں۔ میرے دوستو، یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھ کر سن کر حیرانی تو ہوتی ہے، لیکن یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آج کل ہو رہی ہیں اور یہ تمام چیزیں تا قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ جو اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں انہوں نے بھی ہمیں آگاہ کی تھی۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پیروی کریں اور اللہ تعالیٰ کے آگے بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں۔ لیکن میرے دوستو، اگر آپ اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور تجاویز کا اظہار کریے گا، کیونکہ ہم اس سے جان سکیں گے کہ آپ آنے والے وقت میں کیسی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں اور آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میرے دوستو، آخر میں آپ سے ایک التماس بھی کرنا چاہتا ہوں
کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ریڈ بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی تمام وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں ان سے آپ مستفید ہوتے رہیں، فائدہ اٹھاتے رہیں، اور اپنے اہل و احباب اور دوستوں اقارب میں بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریے گا میرے دوستو۔ اللہ حافظ۔